کالجوں کا کیا حال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے کالج کے اندر ایک بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو بھی ہوا اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ والدین اور بیان دیتے ہیں، لوگوں کی اور باتیں ہیں، اساتذہ کی وہاں جو سر ہیں، ٹیچر ہیں، افسر ہیں، ان کی اور باتیں ہیں، جو گارڈ ہے اس کی اور باتیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ بات آ رہی ہے۔ حقیقت جو ہے وہ اللہ کی ذات جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمارے لیے لمحہ فکریہ اس کے اندر یہ ہے، ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کی بچیوں کا حال کیسا ہے، ان بچیوں کا پردہ کیسا ہے، ان کا لباس کیسا ہے، مخلوط تعلیم کیوں ہے؟ کیا ایسے کالج ختم ہو چکے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو اور بچوں کو کالج کے اندر یونیورسٹیوں میں داخل نہ کریں ضرور، ہر سکول ہر کالج کے اندر بھیجیں، لیکن وہاں کا دیکھیں وہاں کے اندر کا نظام کیسا ہے۔ وہاں بچی جا رہی ہے تو اس کو پڑھانے والے ہیں سارے ہیں یا ٹیچریں ہیں؟ کون ہیں پڑھانے والے؟ میرے عزیز بھائی دوستو، ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ہر طرف سے گناہ کی دعوت ہے۔ وہاں آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تو والدین کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں کہ وہاں سر ایسا تھا، وہاں اس کا پرنسپل ایسا تھا، وہاں کا گارڈ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، وہ گاڑی کا ڈرائیور ایسا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، وہ جیسے بھی تھے، ہم والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری بچیاں جو اسکول اور کالج جاتی ہیں، کیا وہ پردے کی حالت میں جاتی ہیں؟ کیا وہ برقعے کی حالت میں جاتی ہیں؟ وہ کس لباس کے اندر وہاں جاتی ہیں؟ ظاہر ہے پھر اس قسم کے کیس تو سامنے آئیں گے۔ کیسے ہم وہ واقعات بھولتے ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، وہ زینب کا بچی کا واقعہ قصور کے اندر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کتنے ایسے ہزاروں واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں تو ان واقعات سے یہ سبق اٹھانا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر شریعت کے احکام کو نافذ کریں، پردے کے احکام کو نافذ کریں۔ ہم ان واقعات کو سبق یہ نہ بنائیں صرف سوشل میڈیا کی زینت اور ان کو پر شور شرابہ آواز لگا کے بس ختم کر دیں۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، میری اور آپ کی بچیاں بھی ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر غور و فکر کریں کہ میری بچی اسکول جاتی ہے تو کس طرح جاتی ہے، کس ڈرائیور کے ساتھ ہم بھیجتے ہیں، اسکول بھیجنے کا انتظام بچی کا کیا ہوتا ہے، لانے کا انتظام کیا ہے، وہاں کے اندر کے ماحول کے ہر ایک کے بارے میں پوچھ کرنی چاہیے۔ پھر بالخصوص جن کی بچیاں پڑھتی ہیں کالج اسکولوں کے اندر، ان کالجوں کے اندر، ان اسکولوں کے اندر اپنی بچیوں کو داخل نہ کریں جہاں مخلوط تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھا بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں، وہاں اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں، انسان ہے اس کے ساتھ شیطان ہے، انسان ہے اس کے ساتھ شیطان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسکول والے غلط ہیں، اسکول کے بچے غلط ہیں، کالج کے بچے غلط ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے، جوانی کی عمر ہے، کمزور ہیں، شیطان ہیں، وہ غلط راستے کی طرف بہکا دیتے ہیں۔ بچی ہے اس کے ساتھ بھی شیطان ہے، بچہ ہے اس کے ساتھ بھی شیطان ہے، ان کو غلط راستے کی طرف بہکا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ ایسے ماحولوں کے اندر بھیجیں، ایسے ماحول میں، ایسی یونیورسٹی اور کالج کے اندر بچی کو داخل کریں، ایسے اسکول میں داخل کریں جہاں 100% پردے کا انتظام ہو، جہاں مخلوط تعلیم نہ ہوتی ہو۔ ہمیں تو صحابہ کی زندگی کو، صحابیات کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے جان نے تو اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہونی چاہیے۔ ہم تو اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھیں، کیسی سیرت زندگی گزار کے گئی اور کیسا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بھی پریشان ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے جسم کے اوپر تو کسی کی نگاہ نہیں پڑی، میں تو چاہتی ہوں میری لاش بھی اٹھے، میری میت اٹھے تو میرے جسم کی شناخت بھی کسی کے سامنے نہ آئے کہ اس کی جسامت کمزور ہے یا پتلا پن ہے یا موٹاپا ہے، کسی کے سامنے جسم کی شناخت بھی نہ آئے۔ ان کی زندگیاں تو ایسی گزری ہیں، ویسے اعلان نہیں ہوا، حشر کے میدان میں ویسے اعلان نہیں ہوگا، بل صراط قائم ہوگا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، ایک منادی اعلان کرے گا، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام صحابہ، تمام مشائخ، تمام علماء، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو جھکا دو، محمد کی بیٹی فاطمہ کو صراط پہ گزرنے والی ہے۔ یہ ویسے اعلانات نہیں ہوں گے میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس کے پیچھے زندگی ہے، حیا والی زندگی گزار کے گئی ہوئی ہیں، حیا کے دامن کو کبھی نہ چھوڑا، کسی حال میں حیا کے دامن کو نہ چھوڑا۔ ادھر باپ کے گھر آ رہی ہیں، حضرت علی کے ساتھ ہیں، علی آج میرے پیچھے پیچھے چلنا، خیریت ہے فاطمہ؟ ادب تو یہ ہے کہ شوہر آگے ہو، بیوی پیچھے ہو۔ کہ نہیں، بے ادبی معاف ہے، باپ کے گھر جا کے ساری وجہ بتا دوں گی۔ ادھر اما جان حضرت فاطمہ باپ کے گھر داخل ہوتی ہیں، حجرے میں داخل ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو بلاتی ہیں کہ بے ادبی معاف کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے جسم کے اوپر، میرے سر کے بالوں کو آج تک سورج کی شعاؤں نے نہیں دیکھا، اور میرے قدموں کے اوپر کسی کی نگاہ نہیں پڑی۔ میں چاہتی تھی میرے قدموں کے نشان ہے، اس کے اوپر بھی کسی غیر کا محرم کا پاؤں نہ آ جائے۔ میں چاہتی تھی آگے میرے قدم ہو، میرے قدموں کے نشانے کے اوپر آپ کے قدم، اوپر آپ کے قدم لگیں۔
میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایسے ماحولوں کے اندر، اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر اپنی اولاد کی خود حفاظت کریں، کسی کے اوپر اعتماد نہ کریں، کسی پہ یقین نہ کریں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ غلط ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے، غلط راستے کی طرف لے کے جا سکتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ چاہے بچہ ہے یا بچی، اس کے اوپر نگاہ رکھیں، اپنے جوان بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر نگاہ رکھیں کہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے پاس پیسے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ہر چیز پہ نگاہ رکھیں، ہر چیز کے اوپر نگاہ ہونی چاہیے۔